جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب غفور نے دوبارہ اس زندگی میں ہمیں ماہ رمضان کی نعمات سے نوازا ہے۔ الحمدللہ یہ عشرہ رحمت ہے، اور الحمدللہ ہم سب اللہ عز و جل کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے توسل سے ہمیں رحمت الہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے عشرہ رحمت میں ہر روز 4 بجے آپ کے لیے ایک اسپیشل لیکچر سیریز کے پروگرام رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے مہمان علماء کرام انشاءاللہ خطاب فرماتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب، جو ناروے سے آن لائن ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج ذکر محمد و آل محمد وہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے، اور ہماری انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے، اور تمام بیک فیلڈ کے مومنین و مومنات، اور خاص طور پر جو مومنین و مومنات اس وقت آن لائن ہیں، ان سب کی طرف سے ہم مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی آمد سے پہلے میں اپنے انجمن کے ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سید منظر بخاری کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی والے جہاں بیٹھے
وہی جنت بنا بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فراز دور ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. فراز دور ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. واہ جی واہ کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو. جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. واہ 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 علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. واہ 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 علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. صلوات. اللہم صلی یہ ہمارے انجمن کے بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہے تھے ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری صاحب. قبل کہ میں مولانا صاحب کو دعوت دوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رحمت کا مہینہ ہے، اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ عز و جل کو راضی کر لیں. دو فرمان امیر المومنین کے، اس کے بعد میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کو دعوت دوں گا.
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت نہیں کر سکتا وہ کم از کم گناہ بھی نہ کرے۔ ہمارے لیے یہ مہینہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو عبادت سے، استغفار سے اللہ عز و جل کی رحمت کو حاصل کریں۔ اور پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ تم پہلے کیا تھے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ تم اب کیا ہو۔ ماشاءاللہ وقت ہے کہ جس طرح سے ہر روز میں یہ کہتا ہوں، اللہ عز و جل نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا ہے اس کرونا وائرس کی سچویشن میں کہ زیادہ ہم توجہ کریں اور اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آئیں، ایک انقلاب لے کر آئیں۔ یہ ہر روز 4 بجے جو ہم نے اسپیشل لیکچر سیریز کے پروگرام رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس علماء کو زحمت دے رہے ہیں، بہرحال یہ نیت کریں قربتاً اللہ کہ جو کچھ ہم سنیں گے کم از کم اس پر عمل بھی کریں گے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم علماء سے سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کر سکیں۔ خدا عز و جل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ علامہ صاحب کو دعوت خطاب دوں، میں سب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے ہر روز 4 بجے یہ اسپیشل لیکچر سیریز جو ہم نے رکھا ہے، یہ انشاءاللہ 30 رمضان تک یہ چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ سن کے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں یورپ کے مشہور مولانا اور کافی خوبصورت انداز میں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور خوبصورت انداز میں خطاب بھی کرتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ اعجاز حسین آشنا صاحب سے کہ وہ آئیں اور مومنین کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول اللہ، حق دا امام نعرہ حیدری، مشکل کشا نعرہ حیدری۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری آواز سب کو پہنچ رہی ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولی الحجت ابن الحسن ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ صلاتک علی وعلی آبائک في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد. وآل محمد. ماشاءاللہ قبلہ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلق حافظ سره ومبلغ رسالاته ما أشرف شاء الله. الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل اللهم صل على محمد. صل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين والصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اب تمام برادران ایمانی اور خصوصاً آغا سیدنا آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا اچھا اہتمام انتظام کرنے کا. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں پروردگار سب کی عبادات کو اس ماہ رمضان المبارک میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. الہی امین. جتنا وقت دیا گیا ہے جتنی فرصت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا بس کچھ مختصر معروضات اور اس کے بعد حکم ہوا ہے کہ اپنے کلام میں سے ایک کلام آخر میں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ماشاءاللہ. التماس دعا. سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ استغفار، ماہ وصل با خدا ہونا ماہ رمضان المبارک. اپنی عظمتوں کے حساب سے یہ مہینہ بہت ہی مشہور و معروف ہے. مختلف روایات میں ہے. ایک روایت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ رجب و شہری، رجب میرا مہینہ ہے، وہ شہر شعبان شہر رسول اللہ، شعبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، وہ شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، اور شہر رمضان رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. حضرات اس مہینے کی عظمت کے لیے ویسے تو بہت ہی متعدد روایات و احادیث ہیں، مگر بہار الانوار سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں میری امت کو پروردگار عالم کی طرف سے 5 ایسی بشارتیں ملی ہے کہ میری امت سے پہلے کسی بھی سابقہ امت کو ایسی بشارتیں نہیں ملی تھی. ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. یہ بہت ہی اب آپ دیکھیں ماہ رمضان کی عظمت اور بلندی کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو جہاں جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میری امت سے پہلے ایسی بشارتیں کسی بھی امت کو یہ بشارتیں نہیں ملی تھی، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی امت ہو، چاہے حضرت نوح کی امت ہو، چاہے حضرت لوح کی امت ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کی امت ہو. کسی بھی سابقہ امت کو ایسی بشارتیں نہیں ملی تھی. یہ صرف اور صرف یہ بشارتیں میری امت کے لیے ہیں، اور وہ ہے ماہ رمضان المبارک میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ 5 بشارتیں کیا ہیں اس عشرہ رحمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ 5 بشارتیں کیا ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے کہ جو صرف اور صرف میری امت کے لیے ہیں. سب سے پہلی بشارت یہ ہے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں سب سے پہلی بشارت
کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کی پہلی شب ہی میں ہی اپنے روزہ دار بندوں کی طرف خاص نظر کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماہ رمضان کی پہلی شب میں ہی پروردگار عالم اپنے روزہ دار بندوں کی طرف خاص نظر کرتا ہے. اور حضرات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ اللہ جب اپنے بندے کی طرف خاص نظر کرتا ہے تو پھر اسے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کے ماشاء اللہ، پاس سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ سب سے پہلی بشارت. دوسری بشارت یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں دوسری بشارت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت روزہ دار کے منہ سے، روزہ دار کے دہن سے جو بو آتی ہے، اللہ عز و جل یہ کہتا ہے کہ مجھ اللہ کو روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بو مشک کی بو سے کہیں زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک. یہ دوسری بشارت. یہ دوسری بشارت. تیسری بشارت یہ ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی ملائک ہوتے ہیں ان سب کو امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے پروردگار عالم کہ میرے روزے دار بندے کے گناہوں کی بخشش کے لیے استغفار کیا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ تیسری بشارت. چوتھی بشارت بیان فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا جنت کو حکم کرتا ہے کہ میرے روزے دار بندے کے لیے استغفار بھی کرو اور اپنے آپ کو مزین بھی کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا چار بشارت ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عشر رحمت ہے تو پھر آپ رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے جو روایت نقل ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. پانچویں بشارت یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جب آخری شب آتی ہے، آخری رات ہوتی ہے، پروردگار عالم اس وقت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے پروردگار عالم کہ تیرے جتنے بھی گناہ تھے ان سب کو پروردگار عالم نے معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ رحمت للعالمین کی طرف سے جو ہے ایک ایسی بشارت ہے جو صرف اور صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ عشر رحمت ہے. اور عشر رحمت میں کتنا استفادہ کرنا چاہیے ہمیں پروردگار عالم کی رحمت سے. حضرات ذرا دیکھیے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. بے شک، بے شک. پروردگار عالم کی ذات جو ہے اگر آپ صفات کو اٹھا کر دیکھیں، پروردگار عالم کی ذات میں صفات میں جو ہے رحمانیت بھی ہے اور رحیمیت بھی ہے. بے شک، بے شک. رحمانیت الگ ہے، رحیمیت الگ ہے. ماشاء اللہ. رحمانیت کا دائرہ عام ہے، رحمانیت کا دائرہ وسیع ہے، جس میں مومن بھی شامل ہوتا ہے، جس میں مسلمان بھی شامل ہوتا ہے، جس میں کافر بھی شامل ہوتا ہے، جس میں مشرک بھی شامل ہوتا ہے. رحمانیت کے دائرے میں پروردگار عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب رحمانیت کے دائرے میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ باران رحمت، بارش رحمت برس رہی ہے، بے شک بارش جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمانیت کی نشانی ہے. یہ بارش جب برستی ہے تو بارش کا قطرہ کافر کے سر پہ آ کے بھی گرتا ہے، وہ قطرہ مشرک کے سر کے اوپر بھی آ کے گرتا ہے، مسلمان کے سر کے اوپر بھی آ کے گرتا ہے وہ قطرہ، مومن کے سر کے اوپر بھی آ کے وہ قطرہ گرتا ہے. پس پروردگار عالم رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، اور رحمانیت کا دائرہ بہت وسیع ہے کہ جس میں سب مخلوقات شامل ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ کی اللہ. اس کی مثال آپ دیکھیں، بھائی فرعون جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں رب الاعلیٰ ہوں، رب الاعلیٰ ہوں. شیخ صدوق اپنی کتاب علل الشرائع میں بیان فرماتے اس روایت کو کہ فرعون جب کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں تو ایک خوبی تھی فرعون میں کہ رب کہنے کے ساتھ ساتھ دربار کا دروازہ ہمیشہ کھلا چھوڑتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ بات تک پہنچ چکے ہوں گے کہ فرعون اپنے دربار کا دروازہ ہمیشہ
کھلا چھوڑ دیا کہ جب بھی کوئی کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی سوال ہو، کوئی سائل ہو، وہ بغیر جھجک کے کبھی بھی میرے پاس آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی صفت تھی۔ رشرائے میں بیان فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ ایک مرتبہ کوئی دیہاتی شخص آیا دربار میں، فرعون سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، کئی برسوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ہماری فصلیں خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ اس طرح کریں کہ کل بارش برسائیں آپ۔ فرعون وہاں پہ نہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کام میرے بس کا کام نہیں ہے۔ اپنے اس غرور اور تکبر کو مد نظر رکھتے ہوئے فرعون نے کہا کہ جا کل بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، کل بارش ہوگی۔ اب وہ جو کیسان تھا، جو دیہاتی شخص تھا، دربار سے نکل تو گیا تھا، اب فرعون اپنے ساتھ سوچ رہا تھا کہ جو وعدہ کیا ہے کہ کیا یہ وعدہ پورا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کو دماغ و دل میں رکھتے ہوئے پوری رات دربار میں ٹہلتا رہا۔ آخرکار اپنے حجرے میں جا کر اپنا تاج اپنے سر سے اتار کر، جو لباس اس نے زیب تن کیا تھا اس لباس کو اتار کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر رب حقیقی کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر کہتا ہے، سبحان اللہ، رب تو ہے، تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب تو ہے۔ رو کے کہہ رہا تھا، آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے، رو رو کر سجدے میں کہہ رہا تھا، رب تو ہے، خالق تو ہے، یکتا تو ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن رو کر کہہ رہا تھا، بار الہ میری عزت اور آبرو کا مسئلہ ہے، کل بارش برسا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کل بارش برسا دے، کل بارش برسا دے۔ یہاں آپ دیکھیں سورہ نمل میں ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَجَّحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنْتُهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، گرچہ فرعون بظاہر جو ہے یکتاہی پروردگار کا انکار کرتا تھا، مگر دل سے یقین رکھتا تھا کہ اللہ اور رب وہی ہے۔ گڑ گڑا کے جب رو رہا تھا کہ پروردگار میری عزت کا معاملہ ہے، کل بارش برسا دے، اللہ نے فرعون کی دعا کو مستجاب کیا، اور کل صبح جب ہوئی، سورج جب طلوع ہوا، کچھ لمحوں کے بعد بادل آئے اور اس کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر فرعون جیسے ظالم شخص کی دعا کو مستجاب کر سکتا ہے، میں اور آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی یکتائی اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، کیا پروردگار عالم اس عشر رحمت میں میری اور آپ کو رد کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ کی بلا، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ رحمانیت خدا جو ہے یہی ہے کہ فرعون کی دعا کو بھی پروردگار عالم مستجاب کرتا ہے، فرعون کی دعا کو بھی مستجاب کرتا ہے۔ قارون غرق ہو رہا تھا، زمین اس کو اگل رہی تھی، بار بار کہہ رہا تھا، موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ میرے اوپر، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے۔ موسیٰ نے ایک نہیں سنی قارون کی، زمین جو ہے قارون کو نگل گئی بالکل کمپلیٹ۔ لیکن اسی رات جب حضرت موسیٰ کوئی طور پر جاتے ہیں، پروردگار عالم کو کلیم اللہ تھے، پروردگار عالم سے بات کرتے تھے، لیکن اس رات موسیٰ کو جواب نہیں آیا پروردگار عالم کی طرف سے۔ گڑ گڑا کر سجدے میں حضرت موسیٰ رونے لگے، بار الہ کون سی ایسی خطا مجھ سے سرزد ہوئے، بار الہ آج تو موسیٰ کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ رونے لگے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، قارون تیرا نہیں میرا بندہ تھا، کاش قارون مجھے ایک بار بجائے یہ کہ تمہیں پکار رہا تھا، کاش ایک مرتبہ مجھے کہتا، اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ سبحان مجھے اللہ، اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں قارون کو نجات دلاتا۔ اللہ اکبر، یہ رحمانیت پروردگار عالم کی دلیل ہے، یہ رحمانیت پروردگار عالم کا ثبوت ہے۔ آئیے اب رحیمیت کی طرف۔ رحمانیت
عام ہے، سب کے لیے ہیں. رحیمیت صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رحیمیت کا دائرہ عام نہیں ہے، خاص ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے. پروردگار عالم جو ہے رحیمیت کے دائرے میں اپنے خاص بندوں کو رکھتا ہے. کن بندوں کو؟ وہ بندے جو پروردگار عالم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ بندے سبحان جو اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ سبحان بندے اللہ جو پروردگار عالم کو حاضر و ناظر جانتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انسان کی نصیحت کے لیے جو ہے، دیکھیے علم ایک الگ مسئلہ ہے، عمل ایک الگ مسئلہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، مگر یقین نہیں ہوا ابھی تک. ورنہ اگر یقین ہو جائے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے تو اس انسان کی تربیت کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ انسان کی تربیت کے لیے ہی ایک آیت کافی ہے. رحیمیت کے دائرے میں جو ہے پروردگار عالم کے خاص بندے آتے ہیں، مومنین آتے ہیں. امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس رحیمیت کے دائرے میں جو ہے پروردگار عالم کے خاص بندے آتے ہیں. واللہ الہ، پروردگار عالم الہ ہے، کل شیء، ہر ایک چیز کا رب ہے. ہر ایک چیز کا رب وہی ہے، خالق وہی ہے. ہر ایک چیز کا خالق وہی ہے، رب وہی ہے. الرحمن، اور وہ رحمان ہے پروردگار عالم. رحمان پروردگار عالم لجمیع خلق، تمام مخلوقات کے لیے رحمان ہیں. والرحیم للمؤمنین ہے، اور پروردگار عالم رحیم ہے مومنین کے لیے. ان کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروردگار عالم رحیم ہے مومنین کے لیے، خاص بندوں کے لیے. آپ پروردگار عالم کہ رحمانیت کی مثال اگر فرعون کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمانیت کو دکھایا، فرعون کی دعا کو مستجاب کیا. آئیے رحیمیت خدا کو بھی قرآن میں ذرا آپ دیکھیں، جہاں پہ ارشاد رب العزت خدا الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے الہام کیا مادر موسیٰ کو، ان ارضعیہ، کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. دودھ پلانے کے بعد فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اس کے بعد اگر فرعون کا خوف تمہارے دل میں آ جائے، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دریا میں، یہ رحیمیت خدا کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کے بعد صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو. اچھا، دریا میں ڈالنے کے بعد ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنے نومولود بچے سے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مادر موسیٰ کی معرفت کو سلام، مادر موسیٰ کے یقین کو سلام. حکم ہو رہا ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، بچے کو دریا میں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈالنے کے بعد وَلَا تَخَافِي، خوفزدہ ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ. وَلَا تَحْزَنِي، اور محزون ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پروردگار عالم بشارت دے رہا ہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، ہم تمہیں تمہارا بچہ ایک دن واپس پلٹا دیں گے. ایک بشارت. دوسری بشارت، إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے جب پلٹا دیں گے تو پھر اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پروردگار عالم کی رحیمیت کی سب سے بڑی نشانی ہے. تمہارے بچے کو واپس پلٹا دیں گے اور اس کے بعد اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے. وہ اللہ جو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، وہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تم مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جاتے ہو تو میری توجہ تمہاری طرف اس طرح ہوتی ہے کہ جس طرح کہ پوری کائنات میں صرف اور صرف میرا ایک ہی بندہ ہے جو تم ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن تمہاری سبحان توجہ اللہ. لیکن تمہاری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ جس طرح کہ تمہارے کہیں خدا ہو.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह के तुम्हारे कही खुदा हो। हजरात, ये अशर रहमत है, ये महीना है, इबादत का महीना है, इस्तग़फ़ार का महीना है, परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करने का महीना है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने का तरीका है। आयतुल्लाह नासरी फरमाते थे कि अगर बंदा पूरा दिन रोजा रखे, 18-19 घंटे इफ्तार का इंतजार करें, तो कोशिश करें कि पहले नमाज पढ़ें, उसके बाद जाके दस्तरखान पर जब आप इफ्तार के लिए बैठेंगे तो 2 मिनट और तहम्मुल करें। क्या अपने दोनों हाथों को इफ्तार खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को बारगाह रब्बुल इज्जत में बुलंद करके कहो, बार इलाहा अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, बार इलाहा उसको भेज दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस वक्त आप अपना इफ्तार खोलते हैं उस वक्त दुआओं की इस्तिजाबत का वक्त होता है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान आलल्लाहु मकामहू, परवरदिगार उनके दर्जात मुतआली फरमाएं, ये बात उनके बारे में बहुत मशहूर है हौज़ इल्म क़ूम में कि माह रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार से पहले सबसे पहले ज़रिए मुक़द्दस हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते थे, अपनी ज़बान से ज़री को चाटते थे, उसके बाद घर जाके इफ्तार करते थे। उसके बाद घर जाके इफ्तार करते थे। इफ्तार से पहले ज़रूर यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर के लिए दुआ करें, ज़रूर दुआ किया करें, ज़रूर दुआ किया करें। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए ज़रूर दुआ किया करें। और इफ्तार का वक्त दुआओं की इस्तिजाबत का वक्त होता है। अरहमुर राहिमीन परवरदिगार आलम हज़रात तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। और खुसूसन ये वबा जो फैली है, दुआ करे कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बिलखुसूस और बशरियत को बिलउमूम परवरदिगार आलम इस मूज़ी वबा से परवरदिगार आलम अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे इंशाअल्लाह। दुआओं की इस्तिजाबत के लिए एक मर्तबा सब मिलजुल के सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हम भी दुआ करते हैं कि बारिलाहा ए मब्दे फैज़ अलल इतलाक, ए मब्दे फैज़ अलल इतलाक, ए खालिक अनफुसो आफाक, ए मालिक मौत व हयात, ए हाकिम शिश जहात, ए वाजिब ला मकान, ए नेहा खाने अदम से निकल कर बाजारे वजूद को नुमाइश रंगो नस्ल करने वाले, ए वाजिब की बुलंदियों से इमका की पस्तियों पर नजर करने वाले, मैं साइल तू मसऊल, मैं तालिब तू मतलूब, मैं सरापा खता तू दरिया अता है, या दाइमल फज़ल अलल बरिया, या बासितल यदैन बिल अतिया, या साहिबल मआनिया, सल्ले अला मुहम्मद व आले खैरिल वरा सजिया। जिसने उसका जलवा जिस चीज में देखा उससे मांगा, किसी ने उसका जलवा शम्स में देखा उससे मांगा, किसी ने उसका जलवा कमर में देखा उससे मांगा, किसी ने उसका जलवा समर में देखा उससे मांगा, किसी ने उसका जलवा फजर में देखा उससे मांगा, किसी ने उसका जलवा कुयूस में देखा उससे मांगा, किसी ने उसका जलवा कुयूस में देखा उससे मांगा, किसी ने उसका जलवा महात्मा बुद्ध में देखा उससे मांगा, किसी ने नसरानी की मरियम में देखा उससे मांगा, किसी ने ईसा के दम में देखा उससे मांगा। मसला यह है कि आवाज वही है, लहजे बदल गए हैं, मंजिल वही है, रास्ते बदल गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रास्ते बदल गए हैं। किसी ने मंदिर में पुकारा, किसी ने मस्जिद में पुकारा, किसी ने हरम में पुकारा, किसी ने देर में पुकारा, किसी ने आते ही पुकारा, किसी ने 40 साल के बाद पुकारा। अल्लाहु अकबर। कहने का मकसद ये है कि सब उसी को ही पुकारते हैं, वो अरहमुर राहिमीन है। हम भी उसी को पुकारते हैं कि बारिलाहा तुझे मोहम्मद का वास्ता, सुभान अल्लाह, बारिलाहा हमारी दुआओं को भी इस रहमत के महीने में परवरदिगार हमें हकीकी मानों में रोज़ादार बनने की तौफीक इनायत अता फरमा। मिलजुल के सलावत भेजें। आमीन इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल
قبلہ ماشاء جو اللہ قبلہ صاحب بہت کیا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حضور. ایک کلام لکھا تھا ابھی کچھ عرصے پہلے امام زمان علیہ السلام کی شان میں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر بسم اللہ میں. بسم اللہ بسم اللہ سلامت ہو. کیا اب بات. سب مل جل کے جو ہے امام زمان علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. امام عصر زمان کی جو بھی بسم اللہ خلوص دل سے ثنا کرے گا. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. امام عصر زمان کی جو بھی ماشاء اللہ خلوص دل سے ثنا کرے گا. واہ 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 قسم قسم خدا کی کہ اس کے حق میں علی نجف سے دعا کرے دعا کرے گا ماشاء اللہ گا. سلیمان علی حیدری یا قسم خدا کی کہ اس کے حق میں علی نجف سے دعا کرے گا. اور بہت سی بسم اللہ ماشاء اللہ کہ ملے گی اس کو حیات میسوں جیو کیا بات ہے. حیات سلما حیات بوزر واہ 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 ماشاء واہ اللہ ماشاء اللہ. ملے گی اس کو حیات میسوں واہ واہ حیات سلما حیات بوزر جو انتظار امام حجت میں ہستی اپنی فنا کرے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. انتظار امام حجت میں ہستی اپنی فنا کرے گا. اور کہاں پڑے گی بتاؤ مجھ کو نظر امام زمان کی اس پر عبادتوں میں خطابتوں میں جو ہر عمل میں ریا کرے گا. عبادتوں میں خطابتوں میں اور وہ دیکھتا ہے ہر ایک عمل کو. یہ بات سچ ہے یقین بھی ہے. میں کیا کروں گا میرے عمل سے امام مہدی گلا کرے گا. کیا کروں گا میں کیا کروں گا میں کیا کروں گر میرے عمل سے امام مہدی گلا کرے گا.
نماز عشق ظہور مہدی نہ پڑھ سکے گا یہ بات سچ ہے جو پنج گانا نماز واجب ہمیشہ سن لو قضا کرے گا نماز واجب. اور بہت ہی غور طلب شعر آپ کی سماعت رہے گی محفوظ جتنی آنکھیں تیری گناہ سے قسم خدا کی تو پردہ غیبت کا تیری آنکھوں سے دھیمے ہٹا کرے گا سبحان اللہ. پردہ غیبت کا تیری آنکھوں. اور آخری شعر مقطع ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، آپ کی دعاؤں کی محتاج کہ نہ اہل فن ہوں نہ میں سخنور نہ آشنائے ردیف اوزار ماشاءاللہ نہ اہل فن ہوں نہ میں سخنور نہ آشنائے ردیف اوزار مگر عقیدہ ہے طفل مکتب کو شیر مہدی عطا کرے گا مگر عقیدہ ہے طفل مکتب کو شیر مہدی عطا کرے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب، جو ناروے سے اپنے خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورت آواز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کر رہے تھے. خدا عز و جل ان کو سلامت رکھیں، اور اللہ عز و جل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت کے صدقے میں مزید ان پر اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرمائے. ان کے دعا کے لیے ایک بآواز بلند صلوات. اللهم صل على صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا غفور. اللهم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بحق علي مرتضى عليه الصلاة والسلام. اللهم بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم بحق حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام. اللهم بحق حسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام. اللهم بحق قمر بني هاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ الصلوۃ والسلام.
اے رب کریم اے رب غفور تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ جن علماء کرام نے ذکر محمد و آل محمد فرمایا ہے، خصوصاً مولانا اعجاز حسین آشنا اور ذاکر اہل بیت سید منظر بخاری، میرے اللہ مزید ان کی آواز میں برکت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو دمرات کی عطا فرما، اس طرح سے مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جنہوں نے آن لائن میسیجز کیے ہیں، جو اس وقت آن لائن ہے، میرے اللہ تمام توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام نیک حاجات سے باب العوائد کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بیماروں کو، مریضوں کو، بیمار کربلا کے صدقے میرے اللہ شفاء کلی عطا فرما۔ خصوصاً میرے اللہ ذاکر اہل بیت اسرار علی کی والدہ بیمار ہے، ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ میری والدہ اور سید سعید رضا شاہ صاحب کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا سید اشفاق حسین شاہ صاحب کی تمام پریشانیاں مشکل کشا کے صدقے دور فرما۔ چودھری میراز حسین کی دلی مراد ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ راجہ انیس حیدر کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ سید عباس کاظمی کی تمام نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، میرے اللہ آل محمد کے واسطے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ میرے اللہ تجھے ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے اللہ ہم سب کی نیک دعائیں شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اس سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ رمضان میں حقیقی معنوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے روزے، ہمارے اعمال، ہمارا ذکر، ہمارا رکوع، ہمارے سجود اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما۔ ہمارے بارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سب مل کے ظہور امام زمانہ کے لیے میرے ساتھ اس صدا کو بلند کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے دعا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، خاص طور پر جو مومنین و مومنات اس ادارے غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور تمام مومنین و مومنات جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔